بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں دعوت خطاب دینا چاہنا فضیلت الشیخ ولی کامل مصنف کتب کثیرہ ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا عبد المنان راسخ حافظہ اللہ تعالی۔ آؤ لوگوں اہل حدیث دے اسٹیج تو آؤ ذرا سن کے دیکھو کہ اہل بیت نل پیار کتنا کرنے والے، نبی پاک دا شان کس طرح بیان کرنے والے، نبی پاک دے اصحاب دی عظمت کس طرح بیان کرنے والے۔ دیوار دے پیچھے ہو کے بات کرنا اور بات ہوتی ہے، کبھی سامنے آ کے بھی بات کرنی چاہیے۔ اور ہمارے شیخ کا اللہ کی توفیق سے آؤ ذرا خطاب سن کے تو دیکھو، انہوں نے شان صحابہ اہل بیت اور نبی پاک کی شان میں اللہ کی توفیق سے ایک نرالا ہی کام کیا ہے۔ کبھی ان کی کتاب حسنین کریمین پڑھ کے دیکھو، کبھی ان کے خطبات جمعہ سن کے دیکھو، کبھی ان کے خطاب شان اصحاب رسول سن کے دیکھو۔ سیرت کے موضوع پر اللہ کی توفیق سے ہر آن والا جمعہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوتا ہے۔ حضرات ریاکاری والی بات نہیں ہے، میں ان کے منہ میں بات نہیں کر رہا، بلکہ صدقے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جماعت اہل حدیث کو اللہ نے الحمدللہ ایک عظیم ہیرا عطا کیا ہے۔ اور لوگوں جو اس بات کے منتظر ہیں کہ شیخ کا خطاب شروع ہوگا تو آئیں گے، اللہ کی توفیق سے شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں اور خطاب فرمانے والے ہیں۔ میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں اپنی جان اور اپنے محبوب خطیب محترم المقام فضیلت الشیخ ولی کامل مصنف کتب کثیرہ حضرت مولانا عبد المنان راسخ حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ومن يطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال اللہ تعالی فی کتابہ المحکم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ حضرت ذی وقار اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دنال نہایت ہی محترم اور مخلص شخصیت حضرت مولانا قاری عبد الباسط حفظہ اللہ تعالی انہوں دی دعوت اس علاقے دی تاریخ ساز مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس اندر تھوڑے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ انشاءاللہ الرحمن میرے تو بعد بڑے ہی عالمانہ فاضلانہ خطابات دا سلسلہ جاری رہے گا، اور تسی دیکھ رہے ہو کہ اسٹیج تے ساڑی جماعت دے نوخیت خطیب عالم دین حضرت مولانا عبد الناصر صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی الحمدللہ جلوہ فروز نے۔ حذیفہ ثناء اللہ صاحب حفظہ اللہ نے بڑا ہی خوبصورت توحیدی اور رسول پاک علیہ السلام دی نعت دا عظیم کلام تو انہوں سنایا۔ میں بھی بلا تاخیر اور بلا تمہید اپنے موضوع دا آغاز کرنا، جڑے ساتھی بار شور شرابہ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، انہاں دی خدمت بڑے ادب نہ گزارش کراں گا کہ باضابطہ خطابات دا آغاز ہو چکے ہیں۔ پنڈال اندر تشریف لے کے آؤ، انشاءاللہ اللہ پاک تہاڈا آنا بیٹھنا سننا
کسی صورت بھی رائے گاہ نہیں جان دے گا، بلکہ دنیا اور آخرت تے اجر جزیل عطا فرمائے گا۔ تو آئیے میں بلا تمہید اپنے موضوع دا آغاز کرنا، اور جڑے ساتھی بیٹھے ہو تو جو مروا رکھو۔ تقریباً 2 سالاں تو بعد تو انہوں پتہ لگا ہے نا کہ بیت اللہ چو الحمدللہ فاصلے ختم کر دیتے گئے نے، اور مسجد نبوی چو بھی فاصلے ختم کر دیتے گئے نے۔ جڑے ساتھی تشریف فرماؤ دھیان نہ بیٹھے ہو، میں دعا کرنا تواڈے اور بیت اللہ دے درمیان جڑے فاصلے نے اللہ اے بھی ختم کر کے تانوں کعبۃ اللہ دے سامنے رج رج کے اللہ نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک تانوں مسجد نبوی دی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، کانفرنس دا عنوان ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول پاک علیہ السلام دا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑا مقام عطا فرمایا ہے، نہ دنیا چ کسے نو نصیب ہویا ہے، نہ آخرت نو کسے نو نصیب ہوئے گا۔ میں نبی علیہ السلام دے مقام دیاں 1-2 باتاں تانوں دنیا تے دس دینا۔ دنیا تے بڑے بڑے فلاسفر آئے، بڑے بڑے سائنسدان آئے، بڑے بڑے پڑھے لکھے آئے، بڑے بڑے مالدار آئے، بڑے بڑے رؤساء آئے، بڑے بڑے بادشاہ وزراء آئے، حتیٰ کہ انبیاء و رسل بھی آئے، لیکن اللہ دی زمین تے اس وقت کن کھولے اور رسول پاک علیہ السلام دا مقام اس لحاظ نالوں بھی بڑا منفرد ہے کہ جنیاں کتاباں نبی علیہ السلام دی سیرت اندر لکھیاں گئیاں نے نا، آپ دے شان اور آپ دے مقام اندر لکھیاں گئیاں نے، عربی اندر، فارسی اندر، اردو اندر، انگلش اندر، اللہ دی زمین تے سب نالوں زیادہ جنہ دے شان اور مقام اندر کتاباں لکھیاں گئیاں نے، انہاں دا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلا مبالغہ رسول پاک علیہ السلام دی سیرت پاک، شان پاک، مقام پاک تے لکھی جان والیاں کتاباں دی تعداد ہزاراں دے اندر ہے۔ اے شان صرف نبی علیہ السلام نو حاصل ہے۔ اینیاں کتاباں اور اس قدر مقام اور شان اللہ دی زمین تے کسے نو نصیب نہیں ہویا۔ ویسے تو نبی علیہ السلام دا مقام قرآن پاک دا ہر سپارہ بیان کردہ ہے، اور تورات انجیل اندر بھی نبی علیہ السلام دے تذکرے موجود نے، لیکن انسانیت نے بھی آپ نو اتنا پروٹوکول عطا فرمایا ہے کہ پوری دنیا دے مکتبات، شرق، غرب، افریقہ، امریکہ، پوری دنیا دیاں لائبریریاں دیکھ لو، سب نالوں زیادہ اگر کتاباں مل گیاں تو آمنہ دے جرہ یتیم جناب محمد، سارے ساتھ درود پاک پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شان اور مقام تے مل گئی۔ اے بھی آپ دا ایک منفرد مقام ہے، ذہن اندر رکھے ہو۔ اور مسلمانہ دا جڑا سارے اور شکر دے نال بلند دے کہ جو شان ساڑھے نبی پاک نو، جو مقام ساڑھے نبی پاک نو ملے ہے، دنیا دے کسے فرد و بشر نو دنیا تے نہیں ملے ہے۔ اور دوسری بات توجہ طلب ہے کہ رسول پاک علیہ السلام دا اس قدر زیادہ مقام ہے۔ مائیکل ہارٹ ایک بہت بڑا عیسائی انگریز گورا گزرے ہے، انہیں دنیا دے بڑے بڑے 100 لوگاں دی سیرت تے لکھے ہے، لیکن انہیں بھی اگر سب تو پہلا مقام عطا کیتا ہے تے آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا کیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے بھی مقام دیکھو کتنا منفرد ہے کہ جنہ نبی علیہ السلام تے درود پڑھیا جاندہ ہے، مل کے بولو رحمت اور بخشش دیاں دعاواں کسی ہور ہستی واسطے اس قدر زیادہ ہوندیاں نہیں۔ سب نالوں زیادہ درود پاک اللہ دی زمین تے نبی پاک تے پڑھیا جا رہے ہیں۔ محمد فرق بین الناس، اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو لوگاں دے درمیان حق و باطل دے درمیان فرق بنا دیتا ہے۔ اے بھی مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں انجی گلاں کردہ رہا پھر تے دیتے سارا میرا موضوع ختم ہو جائے گا۔ تسی دسو سستیدہ مقام کی ہو سکتا ہے کہ جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ، بولو بولو بولو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
جنہاں دے مقام نو اللہ نے بلند کر دیتا ہے پھر انہاں دے مقام دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آخرت والے دن جو مقام مصطفیٰ ہے کسی نو نصیب نہیں ہوئے گا. حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک سب دا شان اپنا ہے, لیکن لواء الحمد دا چنڈا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ چ ہوئے گا. حوض کوثر تے اللہ دے نبی جلوہ فروز ہون گے. مقام شفاعت نبی علیہ السلام نو شفاعت کبریٰ دا حق نصیب ملے گا. تسی علماء کو سنتے رہندے ہو انسانیت سارے نبیاں دے کول جائے گی, لیکن بالآخر شفاعت کبریٰ دا حق ملے گا تے میرے تے تواڈے معصوم پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ملے گا. اور پھر اسی طرح رسول پاک علیہ السلام نو اللہ پاک مقام محمود عطا فرمان گے. سبحان اللہ. اے مقام محمود بھی کسے نو نبی پاک تو علاوہ نصیب نہیں ہوئے گا. آپ نے فرمایا نا اذان تو بعد پڑھیا کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اے ہے نبی علیہ السلام دا دنیا آخرت تے مقام. اچھا میں تو اڑنا کہ سچی گل کرنا توجہ رکھے ہو, یوٹیوب تے بریلوی دوست بھی سن دے نے, دیوبندی بھی سن دے نے, تشیع بھی سن دے نے, اہل حدیث بھی سن دے نے. ویسے میں اماندار نہ گل کر لگا, پتہ نہیں کسی نے پسند آنی ہے کہ نہیں آنی, لیکن چونکہ گل حق ہے بیٹا ایکول کی کری, چونکہ بات حق ہے میرا دل کردا ہے میں تواڈے نہ کراں. میں جدوں دا ہوئی سنبھالیا ہے نا میں کسے مسلمان نو نہیں ویکھیا کہ جے دے دل چ مقام مصطفیٰ نہ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں جے کسے بریلوی نو ویکھیا ہے او دے دل چ بھی مقام مصطفیٰ پایا ہے. میں جے کسے دیوبندی نو ویکھیا ہے او دے دل چ بھی میں مقام مصطفیٰ پایا ہے. تو انہوں پتہ نہیں بات اچھی لگے نہ لگے. اہل تشیع چ بھی جے میں کسے نو ویکھیا ہے او دے دل چ بھی میں مقام مصطفیٰ پایا ہے. او زبان چو مقام مصطفیٰ دا دعویٰ بھی کردا ہے, اپنے دل چ مقام مصطفیٰ بھی رکھدا ہے. یہ جو کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن خرابی ادو پیدا ہوندی ہے اے ساری کانفرنس دا لبے لباب جے تو انہوں رب دا واسطہ دے کے کہنا لکھاں روپیاں دے اخراجات ہوندے نے انہاں پروگراماں تے. علماء دور دراز دا سفر کر کے آندے نے, ایک میسج لے کے جاؤ, ایک پیغام لے کے جاؤ, ایک دعوت لے کے جاؤ. لوگاں نو کیویں موٹیویٹ کرنا ہے, لوگاں نو تسی کیویں سمجھانا ہے, لوگاں نو اپنے مسلک دی کیویں دعوت دینی ہے, کیویں گل دا آغاز کرنا ہے. سب دے دلاں چ بھی میں مقام مصطفیٰ ویکھیا ہے, زبانی دعوے بھی دیکھے نے, لیکن معاملہ خراب ہو جاندہ ہے عملی زندگی اندر آ کے. مقام مصطفیٰ دے اسی تقاضے پورے نہیں کر دے, مقام مصطفیٰ دے مطابق اپنی زندگی نہیں ٹال دے. عمل اندر کوتاہی آ جاندی ہے, کردار اندر کوتاہی آ جاندی ہے. بھئی اگر جے مقام مصطفیٰ منے ہے تو پھر عقیدہ بھی وہی اپناؤ جڑا مصطفیٰ علیہ السلام نے پیش کیتا ہے, اخلاق بھی وہی بناؤ جڑے مصطفیٰ علیہ السلام نے پیش کیتے نے, نماز بھی وہی پڑھو جڑی مصطفیٰ علیہ السلام نے پیش کیتی ہے. مقام مصطفیٰ دے تقاضے نہیں مسلمان پورے کر دے. آج یہ ساڈا جھگڑا تو انہوں یہ بھی تے پتہ ہونا چاہیے نا اختلاف کتھے ہویا ہے, جھگڑا کتھے پیا ہے, اسی ایک دوسرے تو دور کتھے ہوئے ہیں. زبانی جمع خرچ نال کچھ نہیں جے بندا تے نرا بندہ کہے نا میرے دل چ نبی پاک دا بڑا مقام ہے, میں کئی ڈاکو ویکھے نے, میرے ال ویکھے ہو, میں کئی چور ویکھے نے. میں ایسے لوگاں نوں بھی جاننا جنہاں نے کدی نماز چکھی نہیں تے شراب کدی چھڈی نہیں. مقام مصطفیٰ انہاں دے دل چ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماڑی جی نبی پاک دی کدے کو توہین کرے نا, اللہ دی قسم پاویں ڈاکو ہے, پاویں شرابی ہے, پاویں چور ہے, فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام تے شان واسطے مر مٹن لئی تیار ہو جاندہ ہے, حرمت رسول لئی قربان ہو جاندہ ہے. لیکن یہ تے اسی آنے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے, غلامی رسول میں موت بھی, بولو نا ماشاءاللہ ہوتے پنال پر گیا سارے, بولو غلامی رسول میں موت بھی, بولو بولو غلامی رسول میں موت بھی. لیکن غلامی رسول میں داڑھی قبول, غلامی رسول میں حلال کھانا قبول, غلامی رسول میں شرک چھڑنا قبول. حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. سیانا بڑا ہے نا, انہوں پتا کہ جان کیڑی کسی نے منگنی ہے تے کیڑی روز روز دینی.
یہ پتا نہ جان کسے لینی ہے نہ دینی پینی ہے، نعرے ماری جاندہ ہے، جان قربان پر ٹھڈ گندا، زبان دا گندا، معاملات دا گندا۔ لوگوں مقام رسول دے صلی اللہ علیہ وسلم مقام مصطفیٰ دے تقاضے بھی پورے کرو۔ ویکھو نا مقام مصطفیٰ دا سب تو پہلا تقاضا، بھئی توجہ میرے بات، جنہ کما تو نبی علیہ السلام نے ڈکیا ہے بندہ انہاں تو رک جائے، تے جڑے کام کرن دا نبی پاک نے حکم دیتا ہے بندہ او کام بغیر کسی تاخیر دے جدوں نبی پاک دا امر آ جائے حکم آ جائے فوراً کر گزرے۔ جڑا نبی پاک دے ڈکیا گیا آج مقام مصطفیٰ دے جلسے دا قاری عبد الباسط صاحب دا، عبد الناصر صاحب دا، سلیمان انصاری صاحب دا اور جنڈیالی بغلا دے غیور توحید پرست مسلمانہ دا آج پیغام توجہ رکھنا۔ نبی پاک نے ڈکیا ہے، جڑا ڈکیا گیا ہے انہیں مقام مصطفیٰ سمجھے ہے، جس بات دا نبی پاک نے حکم دیتا ہے انہیں کر گزریا انہیں مقام مصطفیٰ سمجھے ہے۔ یار ان سارے میرے لوگوں کدھر پہ بیندے حضرات، جڑا نبی پاک دے روکن تے نہیں رکیا اچھی بولو انہیں مقام مصطفیٰ نو سمجھیا، انج نہیں سارے بولو بھی سارے انہیں مقام مصطفیٰ نو سمجھیا۔ نبی پاک نے جڑے کم کرن دے حکم ارشاد فرمائے نے جنہیں نبی پاک دے حکمہ دا ہی حیا نہیں کیتا۔ حاجی راشد صاحب حافظہ اللہ مدن پورے تو تشریف لے آئے نے، علماء دے محب نے، اگر یہ کسے بندے نو کسے کام کرن دا حکم دین پائی یہ کام کر، تے جس بندے نو انہاں نال محبت ہوئے گی کام جائز ہوئے گا وہ بندہ فوراً کام کرے گا جو انہاں دے مقام نو سمجھدا ہے۔ اے کہن میرے بھائی یہ کام نہ کر، جے او دے اکھاں چ حاجی صاحب دا ذرا بھی حیا ہوئے گا جتھوں روکن گے اتھوں بندہ رک جائے گا۔ اے اجے ساڈی کانفرنس دا خلاصہ حضرت پسروری صاحب نے، اسماعیل صاحب نے، سیف اللہ خالد صاحب نے، باقی علماء نے تانوں جو سنانا ہے نا میں تو آڑے سامنے خلاصہ رکھ دیتا ہے۔ انہیں نبی پاک دا مقام نہیں جے سمجھیا، انہیں نبی پاک دا حیا نہیں جے کیتا، انہیں نبی پاک دا مول نہیں جے پایا، جڑا نبی پاک دے ڈکیا نہیں گیا تے نبی پاک دے حکم دے سامنے وچ نہیں گیا۔ میں ڈکن دی گال دسنا، آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ وَإِن قُتِعْتَ وَحُرِّقْتَ، آپ نے منع کیتا ہے رب نہ شرک کرنا، بولو محبت نہ بولو، حضرت لا کے بیٹھی ہو سارے بولو رب نہ شرک کرنا۔ تو جنہیں کرنا ہو گونگا چپ رہے، جنہیں نہیں کرنا ہو بولے۔ نبی پاک نے فرمایا رب نہ شرک کرنا، پھر بولو رب نہ شرک کرنا۔ وَإِن قُتِعْتَ وَحُرِّقْتَ، فرمایا تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے جان، تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان، رب نہ شرک نہیں کرنا پاویں تینوں اگ جو سٹ کے ساڑ دیتا جائے۔ ہن نبی پاک نے ڈکیا ہے تے جڑا نبی پاک دے ڈکن تو شرک تو ڈکیا گیا ہے انہیں مقام مصطفیٰ سمجھیا ہے، تے جڑا اج بھی شرک پیا کردا ہے اچھی بولو انہیں مقام مصطفیٰ نو سمجھیا۔ وہ یہاں میں کڑی منطق دی گل پیا کرنا، یہ میں کہڑا کو فلسفہ پیا سنانا، جٹکی جی گل ہے موٹی جی گل ہے۔ جڑا نبی پاک دے روکن تے نہیں رکیا ڈکن تے نہیں ڈکیا گیا انہیں نبی پاک دا حیا کی کیتا ہے۔ نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبور وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ، نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے قبراں نو چونا گچ نہیں بنانا۔ نبی پاک نے ڈکیا اچھی بولو قبراں نو پکیاں بنانا، انج نہیں گل بڑھنی، سارے بولو قبراں نو پکیاں بنانا، قبریاں دے مجاور بن کے بہنا، قبراں دے بلڈنگ بنانی، نبی پاک نے منع کیتا ہے۔ سارے بولو مسلمان منع ہوئے نے۔ اور بھائی ساڈا کسی نہ کوئی جھگڑا نہیں، یا یوٹیوب تے مینوں جس بھی فرقے دا کوئی بندہ سنے، جیڑا بھی مسلمان میرا ایدہ بیان سنے، میں دعوت فکر دے رہے ہیں، قلبن دے رہے ہیں، صدقن دے رہے ہیں، اللہ دی قسمیں دل دی سچائی نہ دے رہے ہیں۔ او جے تو نبی پاک دے روکن تے رکیا نہیں ڈکن تے ڈکیا نہیں گیا، تو نبی پاک دا مقام نہیں سمجھیا، مقام مصطفیٰ نہیں سمجھیا۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ نبی علیہ السلام نے متے تو منع کیتا ہے، نبی علیہ السلام نے حلالے تو منع کیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں۔ مسلمانہ دیاں عدالتاں اندر ہے سب کچھ ہو رہے ہیں،
شرم نہیں ہوندی تینوں یہ گل کہندیاں سرکار کی آمد مرحبا؟ کمراوی پکیاں بنائی جانا ہے، شرک بھی کری جانا ہے، مجاور بھی بن کے بیٹھی جانا ہے، حلالے متے ساریاں نبی پاک دیاں بغاوتاں بھی کردا جانا ہے۔ بس میرے پیارے بھائیو، مقام مصطفیٰ دا سب نالوں پہلا تقاضا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ دا پیغمبر دے دے وہ لے لو، اور جس سے اللہ کا پیغمبر منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ جڑا نبی پاک دے روکن تے رکیا نہیں، بولو نے مقام مصطفیٰ نو سمجھیا۔ اور دوسری بات، ایک ہے نبی پاک دا مطلق فرمان۔ بھئی ساتھی میرے وال دیکھو، دوست بیٹھ دے رہن گے، توجہ مہربان رکھو ذرا۔ حضرات ذی وقار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلق کوئی گل کرنا سانو وہ بھی مننا فرض ہے، لیکن جیڑا نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے، آرڈر دیتا ہے کہ اے لازمی کرنا ہے، امر دا سیگا بولے ہے، اور جڑا نبی پاک دا آرڈر بھی نہ مننے، حکم بھی نہ مننے، آرڈیننس بھی نہ مننے، انہیں نبی پاک دا مقام نہیں سمجھیا۔ لو ہن تھوڑی جی گل باقی رہ گئی، میرے کو سنو تو میں اجازت چاہنا تانوں، ہن میں نبی پاک دینا کم از کم کو 10 کو حکم پڑھ کے سنانا، میرے ال ویکھیو 10 کو حکم پڑھ کے سنانا۔ اللہ دی زمین تے نبی پاک دے انہاں 10 حکماں تے اگر کوئی عمل کر رہا تے اللہ دی قسم الحمدللہ اہل حدیث عمل کر رہا ہے۔ کیوں اسی مقام مصطفیٰ سمجھے ہے؟ اچھا میں 2 آیتاں بار بار پڑھنی ہیں، نہیں دھیان میرے وال کرو بھائی، 2 آیتاں دا ترجمہ سن لو، پھر میں بار بار پڑھاں گا نا تہاڈا ایمان تازہ ہوئے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، ادا معنی پتہ کیے؟ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، دور کا گمراہ ہونا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو رب رسول کی نافرمانی کرے گا وہ دور کی گمراہی میں گر جائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، خوب کامیاب ہو جانا۔ مقصد ہے جڑا نبی پاک دے حکم نو چھڑے گا اور بری طرح گمراہ ہو جائے گا، اور جڑا نبی پاک دے حکم اگے جھک جائے گا، مان لے گا، وہ فرمایا اعلیٰ درجہ اعلیٰ نمبر لے کے دنیا آخرت اندر کامیاب ہو جائے گا۔ لو حضرات، اور میں تواڈے سامنے چند حکم پڑھنا، انہاں 2 آیتاں دے ترجمے تے غور فرمانا۔ الہ العالم، آواز بیٹا ہلکی کر، الہ العالمین نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جڑا رسول پاک دی نافرمانی کرے گا، آپ دے امر دی نافرمانی کرے گا، فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، ایسا بندہ بڑی دور دی گمراہی اندر جا ڈگے گا، برباد ہو جائے گا، گمراہی دی دلدل اندر گر جائے گا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جڑا نبی علیہ السلام دے امر دی اطاعت کرے گا، نبی علیہ السلام دے فرمان دی اطاعت کرے گا، اللہ پاک انہوں ہی اپنی کامیابی دی اعلیٰ ڈگری عطا فرمان گے، دنیا آخرت دی اللہ کامیابیاں عطا کرن گے۔ آؤ لوگو، جڑا میں پیغام دینا چاہنا، مقام مصطفیٰ اس بندے نے جانے ہیں جتھوں نبی پاک نے روکیا ہے، رک گیا ہے۔ مقام مصطفیٰ نے جانے ہیں جتھے نبی پاک نے بٹھایا ہے، بیٹھ گیا ہے، جو کرن دا حکم دیتا ہے کر گزریا ہے، نبی پاک نے روکیا ہے اور رک گیا ہے، نبی پاک نے آرڈر دیتا ہے انہیں کر گزریا ہے۔ اور صبح نہیں ویندا، شام نہیں ویندا، مفاد نہیں ویندا، آرام نہیں ویندا، سہولت نہیں ویندا، برادری نہیں ویندا، قوم قبیلہ نہیں ویندا، اپنا آپ نہیں ویندا، کھبا سجا نہیں ویندا۔ سنو لوگو، جڑا نبی پاک دے امر دی مخالفت کرے اس نے مقام مصطفیٰ نہیں جے جانیا۔ آؤ میں نبی پاک دا سب تو پہلے امر پڑھ کے سنانا۔ آپ نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اے میرے صحابہ میں اللہ دا نبی تو انہوں حکم دے رہا ہے، چھتوں میں پکارنا ہے کلے اللہ نو پکارنا ہے، چھتوں میں دعا کرنی ہے کلے اللہ دے کولو کرنی ہے۔ جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا مسلمانوں جدوں بھی پکارنا ہے کلے اللہ نو پکارنا ہے، جدوں بھی دعا کرنی ہے کلے اللہ کو کرنی ہے۔ کہ آپ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جدوں بھی سوال کرنا ہے حکم دیتا ہے آپ نے فرمایا کلے اللہ دے کولوں کرنا ہے، جدوں بھی مدد منگنی ہے کلے اللہ دے کولوں منگنی ہے۔ لو جی حضرات ذرا توجہ فرمانا، میں پاکستان دے مسلماناں کو نبی پاک دیا دو حکم لے کے آ گیا۔ نبی پاک نے فرمایا جدوں بھی دعا کرنی ہے اللہ دے کولوں کرنی ہے، جدوں بھی سوال کرنا ہے حکم دیتا ہے اللہ دے کولوں کرنا ہے۔ نبی پاک نے حکم دیتا ہے جدوں بھی مدد منگنی ہے اللہ دے کولوں منگنی ہے، تے جدوں تو اللہ ہی دے کولوں سوال کرنا ہے اللہ ہی دے کولوں دعا کرنا ہے اللہ ہی دے کولوں مدد مانگنا ہے۔ پھر ادوں قرآن کہندا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کامیاب ہو گئے ہیں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تے جدوں یا علی مدد دے نعرے لگانا ہے، جدوں یا غوث اعظم مدد دے نعرے لگانا ہے، جدوں آنا لے یارویں والے دا نام تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی، جدوں خیراں نو مدد واسطے پکارنا ہے، جدوں خیراں دے کولوں سوال کرنا ہے، جدوں خیراں دے کولوں مدد طلب کرنا ہے، ادوں قرآن آندا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، گمراہ ہو گیا جڑا نبی پاک دی امر دی مخالفت کر کے غیراں دے کولوں مدد طلب کردا ہے، غیر دے کولوں سوال کردا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخرین۔ قرآن بھی کہہ رہے ہیں پکارو تو کلے اللہ نو پکارو۔ اہل حدیثو تواڈے تے اللہ پاک دا فضل ہویا ہے، تسی حضرت علی نال پیار کیتا ہے، تسی حضرت جعفر صادق نال پیار کیتا ہے، تسی حضرت پیر عبد القادر جیلانی نال پیار کیتا ہے، تسی اللہ پاک دے اولیاء نال پیار کیتا ہے، لیکن مدد لئی پکارے ہیں کلے رب نو پکارے ہیں، سوال کیتا ہے کلے رب کولوں کیتا ہے۔ کیوں؟ اسی مقام مصطفیٰ نو سمجھیا ہے، تاں دے ساڈے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اینا مسلمانہ کو سوال کرو جے نبی پاک دا مقام سمجھیا جے پھر یا علی مدد دے نعرے کیوں؟ جے نبی علیہ السلام دا مقام سمجھیا جے پھر یا غوث اعظم مدد دے نعرے کیوں؟ پھر یا رسول اللہ مدد دے نعرے کیوں؟ پھر لے یارویں والے دا نام تے ڈبی ہوئی تر جائے گی، پھر نبی علیہ السلام کی امر کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ حضرات میں بند کمرے اندر بات نہیں کر رہا، میں بند کمرے اندر بیان نہیں کر رہا، میں پورے پاکستان اور پوری دنیا دے مسلمانوں نو دعوت فکر دینی چاہنا۔ تو زبان چو مقام مصطفیٰ دا دعویٰ بھی کرنا ہے، تیرے دل اندر مقام مصطفیٰ بھی موجود ہے، لیکن تیرے عقیدے اندر نبی پاک دے امر دی مخالفت ہے۔ آئیے میں تواڈے سامنے ایک اور نبی پاک دا امر پڑھنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ایاکم والحلف ومن کان حالفا فلیحلف باللہ اولیسمت اولیسکت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، پیغمبر فرماندے نے اے میرے صحابہ اللہ پاک تو علاوہ اپنے اباؤ اجداد دیاں قسماں نہ اٹھایا کرو، اپنے پیارے دیاں قسماں نہ اٹھایا کرو، اپنی محبوب ہستیاں دی قسم نہ اٹھایا کرو۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، جنہیں بھی قسم اٹھانی ہے کلے اللہ دی قسم اٹھانی ہے، جنہیں بھی قسم چکنی ہے کلے اللہ دی قسم چکنی ہے۔ فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ، اللہ دی قسم چکے یا چپ کر جائے یا خاموش ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم محبت اٹھان تو بھی منع کیتا ہے، کسے غیر دی قسم محبت نہیں اٹھانی۔ ماں
دی قسم نہ اٹھایا کر، بیوی دی قسم نہ اٹھایا کر، کسے چھوٹے بڑے دی قسم نہ اٹھایا کر۔ پھر قسم شرک تو بھی منع کیتا ہے، کسے پیر فقیر ملنگ دی قسم نہ اٹھایا کر۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اس حکم تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس حکم تے اہل حدیث نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور لوگوں اسی ابا و اجداد دیاں قسماں نہیں اٹھاندے، اسی اپنے اولیاء تے پیراں دیاں قسماں نہیں اٹھاندے، اسی اپنے استاداں دیاں قسماں نہیں اٹھاندے۔ جدوں تو پیراں دیاں قسماں اٹھانا ہے، ملنگاں دیاں قسماں اٹھانا ہے، بابیاں دیاں قسماں اٹھانا ہے، اودوں قرآن آندا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ تے جدوں اہل حدیث کلے رب دی قسم اٹھاندا ہے، اودوں قرآن آندا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ماشاءاللہ میرے اور تواڈے محبوب خطیب للکار شہین اور اج دی محفل دے روح رواں خطیب حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب حافظ اللہ تشریف لے آئے نے۔ میں دعا کرنا ہاں اللہ پاک انہاں دا آنا مبارک فرما کے اور اللہ پاک انہاں دیاں دن رات دیاں محنت اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات عزیز وقار میں جڑا مین پیغام دینا چاہنا مقام مصطفیٰ دا مسلمانوں انہیں نبی پاک دا مقام نہیں سمجھیا، جڑا نبی پاک دے روکن رکیا نہیں، جنہیں نبی پاک دے امر دا حیا نہیں کیتا، آپ دے حکم دا حیا نہیں کیتا۔ میں دو حکم تواڈے سامنے پڑھے نظر، تیسرے دے غور فرمانا۔ آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، کسے طالب علم نو جا کے پوچھ لو استقم فعل امر دا سیگا ہے۔ آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، ایک کہہ دے میرا داتا اللہ ہے، میرا مشکل کشا اللہ ہے، میرا غوث اعظم اللہ ہے، میرا لجپال اللہ ہے، میرا غریب نواز اللہ ہے، میریاں ڈبیاں تارنے والا اللہ ہے، میریاں مشکلہ حل کرنے والا اللہ ہے۔ فرمایا جدوں اللہ نو داتا مننے، مشکل کشا مننے، حاجت روا مننے، بگڑیاں بنانے والا مننے، ڈبیاں تارنے والا مننے، کنارے لان والا منگے، ثم استقم، پھر تینوں گستاخ اولیاء کہن پھر بھی ڈٹ جا، گستاخ رسول کہن پھر بھی ڈٹ جا، پھر جیسی مرضی تان سنی کرن پھر بھی ڈٹ جا۔ اب دیکھ لو نبی پاک نے فرمایا اللہ نو مشکل کشا حاجت روا تے بگڑیاں بنانے والا من کے پھر دے تے ڈٹ جانا ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث ڈٹ گیا ہے تے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تے جدوں تو جگہ جگہ تے داتے بنا لے، جدوں تو جگہ جگہ تے غوث بنا لے، جدوں تو جگہ جگہ تے لجبال بنا لے، جدوں تو جگہ جگہ تے کھوٹیاں قسمتاں ہریاں کرن والے بنا لے، ادوں پھر قرآن نے آکھیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ آؤ لوگوں جے مقام مصطفیٰ منے ہیں، پھر پیغمبر نے روکے ہے رک جاؤ، کرم دا حکم دیتا ہے کر گزرو۔ آئیے میں عقیدے دے حوالے نال پیغمبر دا ایک چوتھا حکم پڑھنا چاہنا، اس حکم تے بھی اگر عمل کر رہے ہیں تے الحمدللہ اہل حدیث کر رہے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام دی روایت غالباً صحیح البخاری دی اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرے شان اندروں میں غلوب نہ کرے آجے، جی میں عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ دے شان اندر غلوب کیتا، انہاں نو اللہ دا بیٹا بنا دیتا۔ آپ نے فرمایا ایک کام نہیں جے کرنا، نبی پاک نے روکے اہل حدیث روک گئے نے، آپ دے شان اندر غلوب نہیں کیتا، آپ دے مقام اندر غلوب نہیں کیتا، آپ دے رتبے اندر غلوب نہیں کیتا۔ پھر اگے اللہ دے نبی پاک نے حکم فرمایا ہے فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، مینو اللہ پاک دا بندہ کہنا ہے، اللہ پاک دا رسول کہنا ہے، اللہ دا عبد کہنا ہے، اللہ دا رسول کہنا ہے۔ ہاں ہاں اسی نبی پاک نو اللہ دا عبد آکھیا ہے، اسی نبی پاک نو رسول اللہ آکھیا ہے، عبد اللہ آکھیا ہے، رسول اللہ آکھیا ہے۔ اسی نبی پاک نو مختار کل نہیں جے آکھیا، اسی محبت اندر آ کے عالم الغیب نہیں جے آکھیا، اسی محبت اندر آ کے حاضر ناظر نہیں جے آکھیا۔ جدوں تو نبی پاک دی محبت اندر غلوب کر کے
آپ نو عالم الغیب کہنا ہے، مختار کل کہنا ہے، حاضر ناظر کہنا ہے، ادو قرآن تیرے بارے کہنا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جدو اہل حدیث اللہ دے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عبداللہ کہندا ہے، رسول اللہ کہندا ہے، ادو قرآن آندا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ جڑے پیغمبر دے روکن نہ رکیا نہیں، انہیں مقام مصطفیٰ نہیں جے سمجھیا، جنہیں پیغمبر دے حکم اندے جگے جڑا بچھیا نہیں، انہیں مقام مصطفیٰ نہیں سمجھیا۔ لو جی حضرات اسی وقار میں عقیدے دے حوالے دے نال تو آڑے سامنے پیغمبر دے 4 حکم پڑے نے۔ فرمایا جدوں بھی دعا کرنی ہے اللہ کولو حکم مصطفیٰ ہے، جدوں بھی قسم اٹھانی ہے اللہ دی حکم مصطفیٰ ہے، اللہ نو مشکل کشا کہہ کے داتا کہہ کے ڈٹ جانا حکم مصطفیٰ ہے۔ پھر پیغمبر دے شان اندر غلو نہیں کرنا، اللہ دے برابر نہیں کرنا، اے حکم مصطفیٰ ہے۔ پیغمبر دے اے سیغہ امر دے نال 4 جڑے پیغمبر دے حکم نے الحمدللہ سی مقام مصطفیٰ نو سمجھی ہے۔ پیغمبر دے 4 حکم اپنے سینے نہ لگا کے بیٹھے ہیں، کہن والے ہیں بہت کچھ کیا، کہن والے بہت کچھ کہہ چکے، لیکن الحمدللہ سی پیغمبر علیہ السلام دے حکمہ دا دامن تھام کے بیٹھے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ اے بشارت کافی ہے، اے تسلی کافی ہے، اے احساس کافی ہے۔ لو جی سب نالوں زیادہ ساڑھے دین اندر اہمیت عقیدے دی، عقیدے تو بعد اہمیت نماز دی۔ میں نماز دے تو آڑے سامنے 5-7 حکم پڑھ دینا، اینا پیغمبر دے حکمات اگر عمل کر رہے ہیں تے اہل حدیث کر رہے ہیں، اے میرے تیرے تے اللہ دا فضل ہے، اور اے یسی مسلمانوں نو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ مقام مصطفیٰ دا زبانی دعویٰ کرنا ہے، مقام مصطفیٰ اپنے دل اندر رکھنا ہے، پھر پیغمبر دے عوامر دا حیا کیوں نہیں کردا، پیغمبر دے حکمہ دا حیا کیوں نہیں کردا۔ ذرا توجہ فرمانا، نماز دے بارے پہلا حکم میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم فرمایا، توجہ رکھنا، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ صلو فعل امر دا سیگا ہے، نماز پڑھو، ضرور نماز پڑھو، اویں نماز پڑھو جو مینوں پڑھ دیاں ویکھیا ہے، پتہ ہی لگا محمدی نماز پڑھنی ہے۔ صحیح البخاری چ نبی پاک دا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، انج نماز پڑھنی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو مینوں نماز پڑھ دیاں ویکھیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نبی وڑی محمدی نماز پڑھنا ساڑھے تے فرض ہے۔ اے سلو نبی پاک دا امر دا سیگا ہے۔ اللہ دی قسم ہے میں نمازی حنفی نہیں جے چھاپی، میں نماز جعفری نہیں جے چھاپی، میں چھاپنا نماز محمدی چھاپنا۔ کیوں؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، جدو میں محمدی نماز چھاپنا ادو پھر میرے بارے قرآن آندا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ تے جدوں تو نماز جعفری دے پیچھے اپنے آپ نو چھپا لینا ہے، نماز حنفی دے پیچھے اپنے آپ نو چھپا لینا ہے، ادو قرآن آندا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ آئیے میں پیغمبر دا ایک اور حکم پڑھا، جدوں امام آگے اقامت ہو گئی ہے، فرمایا اقیمو، فرمایا سووا صفوفکم، فرمایا اعتدلو، فرمایا سدو الخلل، اے فاصلے ختم کر دیو، مل کے کھڑے ہو جاؤ۔ میں صف چ کھڑیا ہو کے بھی نبی پاک دا حکم منیا ہے، تو بازاراں چ بھی نہیں منیا، صفاں چ بھی نہیں منیا، گھر بھی نہیں منیا، مسجد بھی نہیں منیا۔ تیرا تعصب صرف بازار تک نہیں، تیرا تعصب صرف گھر تک نہیں، تو دے مسجد دی صف چ کھڑیا ہو کے بھی تعصب نہ کھلوتا ہے تے نبی پاک دے 4 حکماں دی مخالفت کر کے کھلوتا ہے۔ تو حکیموں تے عمل نہیں کردا، اعتدلو تے عمل نہیں کردا، سوو تے عمل نہیں کردا، سدو الخلل تے عمل نہیں کردا، تے جدوں تو نبی پاک دے حکم دی مخالفت کرنا ہے ادوں آواز آ رہی ہوندی ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فقد ضل ضلالا مبینا تے جدوں میں پیراں دے نال پیر ملا کے صف نو سیدھیاں کرنا شگاف جڑا میں ختم کرنا اودوں قرآن آندا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ایک اور میں نبی پاک دا حکم بیان کرنا، فرمایا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور نمازیو جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، وفی روایت ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اللہ کے بندو رکوع سے اٹھ کے یہ دعا پڑھنا فرض ہے، حکم مصطفیٰ ہے۔ اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام سمجھنا ہے، اگر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شان سمجھنا ہے، پھر رکوع تو اٹھ کے نماز دی حالت دی اندر تو صف جا کے بھی پیغمبر دی مخالفت کرنا ہے، رکوع تو اٹھ کے بھی پیغمبر دی امر دی مخالفت کرنا ہے۔ جدو تو رکوع تو اٹھ کے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی نہیں پڑھدا، اودوں قرآن آندا وَمَن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اہل حدیث دا چھوٹا جہا بچہ جدو رکوع تو اٹھ کے آندا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اودوں قرآن آندا وَمَن یُطِعِ اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ پاک نے نبی پاک دے حکمان دا پہرے دار بنا دیتا ہے، حدیثاں دا چوکی دار بنا دیتا ہے۔ ہم نے مقام مصطفیٰ کو سمجھا ہے کیوں؟ جہاں سے اللہ کے پیغمبر نے روک دیا ہے، اللہ کی قسم اہل حدیث رک گیا ہے۔ جہاں پہ آپ نے بٹھا دیا ہے اہل حدیث بیٹھ گیا ہے۔ نہ ہم دنیا دیکھتے ہیں، نہ مال دیکھتے ہیں، نہ امام دیکھتے ہیں، نہ فقہ دیکھتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں، نہ شام دیکھتے ہیں۔ آئیے میں پیغمبر دا ایک اور فرمان پڑھ کے سنانا۔ نبی پاک نے فرمایا من احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، اگر کوئی 5 وتر پڑھنا چاہے پڑھے، اگر کوئی 3 وتر پڑھنا چاہے پڑھے۔ پھر نبی پاک نے حکم دیا اگر کوئی 1 وتر پڑھنا چاہے اکیلی رکعت 1 وتر، نبی پاک نے فرمایا فلیفعل۔ طلبہ درس نظامی کے جانتے ہیں فلیفعل یہ فعل امر غائب کا صیغہ ہے، آپ نے حکم دے کر اجازت دی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 وتر پڑھنا چاہتا ہے تو نبی پاک نے حکم دے کے اجازت دیتی ہے۔ تے جدوں تو کلے وتر دا انکار کرنا ہے، انا 1 وتر کوئی نہیں، اودو قرآن آندا وَمَن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ تے جدوں اہل حدیث 1 وتر پڑھدا ہے اودو قرآن آندا وَمَن یُطِعِ اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آئیے میں پیغمبر دا ایک اور حکم پڑھا۔ ام عطیہ فرماندیاں نے روایت صحیح البخاری اندر حضرت ام عطیہ فرماندیاں نے امرنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج العواتق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا چھوٹی عید ہوئے وڈی عید ہوئے اسی پردے والیاں جوان بچیاں نو عیدگاہ دے اندر لے کے جائیے۔ نبی پاک دا حکم ہے کہ عورتاں بھی عیدگاہ اندر جان، عورت نماز عید الفطر بھی پڑھے گی، نبی پاک دا حکم ہے، عید الاضحیٰ بھی پڑھے گی، نبی پاک دا حکم ہے۔ اہل حدیث دیاں عورتاں عیدگاہاں دے اندر نظر آ رہی نے، اہل حدیثاں دیاں عورتاں نماز عید الفطر تے عید الاضحیٰ پڑھ دیاں نے۔ پھر قرآن آندا وَمَن یُطِعِ اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تے جدوں تو عورتاں نو نماز عید الاضحیٰ تو روکنا ہے، اپنی عورتاں نو نماز عید الفطر تو روکنا ہے، نبی پاک دے حکم دی مخالفت کرنا ہے، تے اودوں قرآن آندا وَمَن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ حضرات آئیے میں ساری باتوں دا اختصار کر کے للکار شہین آ چکے نے، بیٹھ چکے نے، آخری نبی پاک دا حکم پڑھ کے انشاءاللہ اجازت چاہنا۔ الحمدللہ اسی مقام مصطفیٰ نو سمجھیا جتھوں نبی
پاک نے روک دیتا ہے الحمدللہ اسی رک گئے اسی قبراں نو پکیاں نہیں بنایا قبراں تے مجاور بن کے نہیں بیٹھے قبراں تے بلڈنگاں نہیں بنائیاں اسی رب نال شرک نہیں کیتا میں تواڈے سامنے 20-25 نبی پاک دیاں منہیات پڑھ سکنا الحمدللہ جنہاں نو اسی سینے لگا کے بیٹھے ہاں ساڈے تے جرت نہیں کہ نبی پاک روکن تے اسی اگے ود کے کام کریے ساڈے تے جرت نہیں کہ اللہ دے نبی ڈکن تے اسی آگے بڑھیے پھر جنہ چیزاں دے نبی پاک نے حکم ارشاد فرما دیتا ہے زمانے میں مخالفت کیتی ہے جے دے منہ اندر جو آیا ہے ہرزہ سرائی کر چکے ہیں کر رہے ہیں کرتا رہے گا لیکن الحمدللہ ساڈے دل چ نبی پاک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دی حب اللہ پاک نے پیدا کر دیتی ہے آخری میرے پیغمبر دا حکم سن لو میں فرقہ وریت دا بت توڑ کے ہتھوں نکلا نبی پاک نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها عزوا علیہا بالنواصد نبی پاک نے حکم فرمایا آپ نے فرمایا اسم فعل بمعنی امر آپ نے فرمایا میری سنت نو لازم پکڑنا تواڈے تے ضروری ہے تواڈے تے فرض ہے میں اللہ دا نبی تانوں حکم دے کے جا رہا میری سنت نو لازم پکڑو خلفائے راشدین دی سنت نو لازم پکڑو فرمایا تھام لو مضبوطی دے نال تھام لو الحمدللہ اللہ پاک دی توفیق نال نبی پاک دی سنت نو اسی مضبوطی نال تھامے ہیں اللہ دی قسمیں دل تے کردہ 12 ربیع الاول نو اسی نہیں باہر نکلیے کیوں نہیں نکلے نبی پاک دی سنت نہیں جے خلفائے راشدین دی سنت نہیں جے شہیداں دا ماتم نبی پاک دی سنت نہیں جے سید الشہداء نبی دے چاچے شہید ہوئے جے او دے میدان اندر ماتم نبی دی سنت نہیں جے جشن نبی دی سنت نہیں جے پنگڑے نبی دی سنت نہیں جے اے میلاد دے جلوسہ جہورا برآمد کرنا نبی دے صحابہ دی سنت نہیں جے اللہ پاک دی قسمیں اسی نبی پاک دی سنت نہ کھڑے جے نبی پاک دی حدیث نہ کھڑے جے جاؤ ساڈا عقیدہ نبی پاک جیسا جے نماز نبی پاک جیسی جے عقیدہ خلفائے راشدین جیسا جے نماز خلفائے راشدین جیسی جے اسی وہی کام کر دے جے جڑے خلفائے راشدین نے کیتے نے اچھا میں تواڈے سارے کول ایک سوال کرنا خلفائے راشدین نے کسے دی تقلید کیتی اسی کر دے خلفائے راشدین نے کسے نو غوث نہیں آکھیا کسے نو قطب نہیں آکھیا کسے نو افضال نہیں آکھیا اور کسے کرنی دھرنی والے نو مشکل کشا حاجت روا نہیں آکھیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اے شان مقام اللہ پاک نے سانو عطا فرمایا ہے تے جدوں تو نبی پاک دی سنت دی مخالفت کرنا ہے بدعت نو فروغ دینا ہے اپنی مرمنزی کرنا ہے اپنی منمانی کرنا ہے او دو قرآن اندہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا تے جدوں نبی پاک دی سنت ٹک جانا ہے کھڑا ہو جانا ہے نبی پاک دی سنت دا پہرے دار بن جانا ہے کٹ مرنا ہے نبی پاک دی سنت تانیاں دی پرواہ نہیں کردا دھمکیاں دی پرواہ نہیں کردا کسیلے تے کوڑے بولنا دی پرواہ نہیں کردا ادوں تیرے بارے قرآن آندا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا کامیاب ہو گئے ہیں دنیا اور آخرت دے اندر اللہ دے حضور میں دعا کرنا ہے اے میرے اللہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو بڑا تقاضا کہ جتھوں اللہ دے پیغمبر منع کر دین رک جانا ہے جو کرم دا حکم دے دن کر گزرنا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ یا اللہ اج تک الحمدللہ اسی یہ تقاضا پورا کر دے آ رہے ہیں قیامت تک سانو مقام مصطفیٰ دا تقاضا پورا کرن دی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین